بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءه ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافه اتلفه الله عليه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگان دین، اس وقت آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک پڑھی گئی۔ اسلام کی خاصیت ہے کہ اسلام انسانوں کی ہر موڑ پہ رہنمائی کرتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اسلام اس کو سکھاتا ہے اور کیسے اسے معاملات رکھنے ہیں اور کیسے عبادتیں کرنی ہیں۔ زندگی کے دو ہی شعبے ہیں، عبادات، معاملات اور ایک اخلاق۔ عبادت کیسا کرنا ہے یہ بھی اسلام سکھاتا ہے، اور معاملات کیسے کرنا ہے، یعنی ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق کیسا ہوگا۔ آج کل کے حالات میں ایک ضروری چیز جس کے تعلق سے مسلمان بہت غفلت کا شکار ہیں، اس سے متعلق کچھ باتیں یہاں بیان کی جائیں گی۔ بہت سے مسلمان اور پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں جانتے کہ اس سلسلے میں اسلام کا کیا حکم۔ جو حدیث پاک پڑھی گئی، اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں، من اخذ اموال الناس يريد اداءه ادى الله عنه۔ جو لوگوں سے قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ اس کو واپس کرے گا، لوگوں سے قرض، لون لے رہا ہے، قرض لے رہا ہے، بدل لے رہا ہے، ہماری زبان میں اگر کہیں تو بدل لے رہا ہے، اور لیتے وقت میں اس کا پورا ارادہ ہے کہ اس کو واپس کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو واپس کرنے کے ارادے سے قرض لیتا ہے، ادى اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا فرما دیتے ہیں۔ یعنی ایسے حالات پیدا کرتے ہیں یا ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ وہ قرضہ اس کا ادا ہو جاتا ہے اور اس کی توفیق اس کو مل جاتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهُ، اور اگر کوئی قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ اب لوٹانا نہیں ہے، یا ہماری زبان میں کہہ لو کہ قرض اس نیت سے لے رہا ہے کہ اس کو ڈبانا ہے، اسے ادا کرنے کی کوئی نیت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اتلفہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ وہ مال جو اس نے قرض لیا وہ بھی برباد ہو جائے گا اور وہ شخص بھی برباد ہو جائے گا۔ اتلفہ اللہ علیہ، کھلے الفاظ میں بخاری شریف کی حدیث ہے،
قرض کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ قرض کے بارے میں اسلام کیا احکامات دیتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام قرض کی اجازت دیتا ہے، لیکن مجبوری میں۔ بلا وجہ قرض لینے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، اسلام قرض کی اجازت دیتا ہے اس لیے کہ کبھی نہ کبھی انسان کو ضرورت پڑ ہی جاتی ہے قرض لینے کی۔ غریب تو کیا، امیر سے امیر انسان کو بھی کبھی قرض لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ غریب آدمی تو غریب ہی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی زندگی میں قرض لیا ہے، نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ ضرورت پڑی تو اللہ کے نبی نے یہودی سے بھی قرض لیا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو ادا کیا ہے، لوٹایا ہے اس کو۔ تو قرض لینے کی اسلام میں اجازت ہے، لیکن بلا وجہ نہیں۔ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، پیسہ رکھا ہوا ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں سے قرض لے رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں تاکہ اور جمع کریں اور جمع کریں اور حاصل کریں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک ہے کاروبار کے لیے قرض لینا۔ آدمی کے پاس کاروبار بالکل بھی نہیں ہے، اب وہ کرنا چاہتا ہے تو قرض لینا چاہتا ہے، اجازت ہے، لے سکتا ہے، لیکن اتنا ہی قرض لے جس کے ادا کرنے کی ہمت ہو، اتنا ہی قرض لے۔ حد سے زیادہ قرض لینا اور لیتے وقت میں ڈبانے کی نیت رکھنا یا ادا نہ کرنے کی نیت رکھنا، یہ میرے دوستو اسلام کے پاس بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق ہیں جو کبھی معاف نہیں ہو سکتے۔ یہ قیامت کے دن بھی معاف نہیں ہو سکتے جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا یہ حق معاف نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں قرض کو عربی زبان میں قرض اس لیے کہتے ہیں کہ قرض کے معنی ہے کاٹنا۔ قرض کے معنی کاٹنا۔ قینچی جو ہوتی ہے نا، قینچی جو کپڑا کاٹتے ہیں یا دوسری چیزیں کاٹتے ہیں، عربی زبان میں اس کو مقراض کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں قینچی کا نام ہے مقراض۔ مقراض یعنی کاٹنے والی، اسی سے قرض ہے۔ عربی زبان میں ایک مقولہ ہے، القرض مقراض المحبہ، قرض محبت کے لیے قینچی ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی کو قرض لینے کی عادت ہے تو آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کوئی اس کے قریب نہیں جاتا، اور جو بار بار قرض لیتا ہے لوگ اس سے محبت نہیں کرتے۔ بار بار قرض لینے والا اگر قریب آ جائے تو لوگ بہانے کر کے دور ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں یہ قرضہ پوچھ لے گا، کہاں یہ مجھ سے پیسے پوچھ لے گا۔ تو قرض کاٹنا، قرض کے معنی ہے کاٹنا۔ تو قرض مقراض المحبہ، یہ محبت کی قینچی ہے جو محبت کو ختم کر دیتی۔ اونچ نیچ کبھی ہو جائے اس میں۔ بہت سے لوگ قرض لیتے ہیں لیکن لکھا پڑھائی نہیں کرتے، لکھتے نہیں، اور جب لکھنے کی نوبت آتی ہے تو ایسا کہتے ہیں بھائی ہمارے پہ اعتماد نہیں ہے، آپ کو ہمارے پہ بھروسہ نہیں ہے، کیا ضرورت ہے لکھنے کی؟ جبکہ قرآن مجید میں حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو اگر تم کوئی قرض کا لین دین کا معاملہ کر رہے ہو تو فاکتبوہ، اسے لکھ لو، اس کا کوئی وثیقہ تیار کر لو، کوئی ایگریمنٹ پیپر بنا لو اس کا۔ قرآن مجید کھلے الفاظ میں اس کی حکم دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے، قرض لینا ہو یا قرض دینا ہو، کسی بھی صورت میں لکھ لینا چاہیے، تاکہ کس کو پتا بھائی کس کی زندگی کا کیا بھروسہ۔ ایک آدمی قرض لیتا ہے اور گزر جاتا ہے، اب وہ قرض دینے والا آدمی پہنچ گیا بیٹوں کے پاس، بھائی آپ کے والد صاحب نے اتنا قرض لیا تھا، ادا کیجئے۔ بیٹے کہتے ہیں پروف لائیے،
اب کیا کرے گا آدمی؟ بیٹے پروف مانگیں گے، بیٹے کچھ نہ کچھ دستاویز مانگیں گے، اب اس کے پاس پروف بھی نہیں ہے تو بیٹے انکار کر دیں تو اب دشمنیاں آپس میں شروع ہو جاتی، فلاں شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا حکم ہے کہ جب قرض کا معاملہ ہو تو لکھ لیا کرو، نہ صرف لکھ لیا کرو بلکہ اس پہ گواہ بھی متعین کر لو۔ بہتر ہے کہ 2 گواہ اس پہ متعین کر لو، 2 آدمی کو گواہ بنا لو کہ بھئی فلاں آدمی نے فلاں سے قرض لیا، اور قرض دیتے وقت 2 آدمیوں کے سامنے قرض دو۔ یہ حکم ہے اسلام۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب تک مجبوری نہ ہو قرض نہیں لینا چاہیے۔ انتہائی مجبوری ہے تو قرض لے سکتے ہیں، اور قرض لینے کے بعد اس کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ حدیث پاک میں یہاں تک ہے، کسی بندے نے قرض لیا اور قرض لینے کے بعد، قرض لیتے وقت بھی اور قرض لینے کے بعد بھی اس کی ادا کرنے کی مکمل نیت تھی، اور ادا کرنے کی وہ کوشش بھی کر رہا تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے نہ کر سکا اور دنیا سے چلے گیا، اللہ رب العزت اس کی نیت کے مطابق قیامت کے دن اس کا حق اس کو ادا کروائیں گے۔ اس کی طرف سے قرض دار جو قرضہ دینے والا ہے، اس قرضہ دینے والے کو بلائیں گے اور قرضہ لینے والے کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرے۔ اگر دینے کی نیت ہو اور دینے کی کوشش بھی کر رہا ہو، ایسا نہیں ہے کہ بھائی دینے کی نیت ہے اور بس خالی نیت ہی ہے، کوشش کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون صحیح دینے کی نیت رکھتا ہے، کون نہیں دینے کی نیت رکھتا ہے۔ تو میرے دوستو، اسلام نے قرض کے بارے میں احکامات دیے۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ قرض لینا ہو تو مجبوری کی حالت میں، بلا وجہ قرض نہیں۔ دوسرا یہ کہ قرض لو تو مکمل دینے کی نیت سے لو اور دینے کی کوشش بھی کرو، اور جیسے ہی موقع ہو جائے ادا کر دو۔ جیسے ہی ایک وقت متعین کر لیا جائے کہ بھائی 1 مہینے کے لیے ہم قرض لے رہے ہیں، 2 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے، اور اس کے بعد وقت مقررہ پہ قرض واپس کر دو، اور لیتے وقت میں لکھا پڑھائی کر لو، ایک پیپر تیار کر لو تاکہ اس کے لیے بھی دلیل بن جائے، لینے والے کے لیے بھی اور دینے والے کے لیے۔ اور جب واپس کرو تو واپس کرتے وقت بھی ایک پیپر لکھ لیا کرو کہ بھائی میں نے ادا کر دیا ہے، ہاں بھائی آپ نے ادا کر دیا ہے، آپ سے مجھے ریسیو ہو گئے ہیں، وصول ہو گئے ہیں، یہ ایک پیپر تیار کر لو تاکہ کل کے دن کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ اور قرض جب دو، قرض جب لو تو قرض کے اندر سود بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ انٹرسٹ پہ قرض لینا، انٹرسٹ پہ لون لینا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نہ سود لینے کی گنجائش ہے، نہ سود دینے کی گنجائش۔ سود دینا بھی حرام ہے اور سود لینا بھی حرام ہے۔ فقہا نے، علماء نے مجبوری کی شکل میں، انتہائی مجبوری کی شکل میں کبھی سود دینے کی تو اجازت دی، لیکن لینے کی تو کسی بھی حال میں اجازت نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، ڈرائیور ہے 4 ویلر گاڑی کا یا کوئی ٹرک وغیرہ کا ڈرائیور ہے، اور اس کے پاس ٹرک نہیں ہے، یا اس کے پاس آٹو رکشہ نہیں ہے، ٹرالی نہیں ہے اس کے پاس۔ اگر ذاتی ہوگی تو آمدنی میں اضافہ ہوگا، وہ کر سکتا ہے۔ تو اب وہ آدمی اپنے کاروبار کے لیے، چونکہ گھر چلنا بھی ضروری ہے، گھر کا کاروبار، گھر کے لیے کھانا پینا بھی ضروری ہے، تو اب وہ آدمی آٹو خریدنا چاہتا ہے فائنانس پہ، وہ آدمی آٹو خریدنا چاہتا ہے قرض لے کر۔ بھئی پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ لوگوں سے قرض پوچھے جو قرض حسنہ دیتے ہیں۔ بغیر سود کے اگر قرض دے دے تو بہت اچھی بات ہے کہ بھئی بغیر سود کے قرض مل گیا، جاؤ اور اس سے آٹو وغیرہ خرید لو۔ لیکن آج کے زمانے میں بغیر سود کے قرض کون دیتا ہے؟ قرض حسنہ دینے والوں کی تعداد گھٹ رہی ہے۔
کیوں نہیں دے رہے ہیں لوگ؟ اسی لیے نہیں دے رہے ہیں کہ لینے کے بعد آدمی کے پینترے بدل جاتے ہیں، لینے کے بعد آدمی کے تیور بدل جاتے ہیں، بلکہ الٹا یہ ہوتا ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، قرض لینے والا دینے والے کو دھمکیاں دیتا ہے۔ ایسی صورتحال آج دنیا میں ہو گئی، اس لیے کوئی دینا نہیں چاہتا، رکھے رکھے اپنے پیسے سڑائیں گے لیکن کسی کو دیں گے نہیں قرض کے طور پر بھی۔ کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ بھئی پتہ نہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر ایک مرتبہ جیب سے پیسہ نکل کے کہیں چلا جائے تو پھر واپس آنے کا تو نام ہی نہیں، کوئی نہیں دینا چاہتا۔ کیوں نہیں دینا چاہتے بھئی؟ قرض تمہارا ہے کیا؟ قرض تو قرض دینے والے کا حق ہے، قرض ادا کرنا فرض ہے، قرض لوٹانا ایک فرض ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں لوٹاؤ گے، نہیں ادا کرو گے تو پھر قیامت کے دن پوچھو گی، وہاں ادا کرنا پڑے گا، وہاں تو پیسے نہیں چلیں گے۔ اب وہاں نام اعمال میں سے اپنے جو نیکیاں ہیں وہ قرض دینے والے کو ٹرانسفر کرنا پڑے گا، جیسے آج ٹرانسفر کرتے ہیں نا، آج کل ٹرانسفر کرنے کی شکل آسان ہو گئی، لوگوں کو سمجھ میں آتی، بیٹھے بیٹھے ادھر سے ادھر پیسے چلے جاتے ہیں۔ وہاں کیا کرنا پڑے گا؟ نیکیاں ہیں کھاتے میں تو جس نے قرض دیا ہے اس کے کھاتے میں نیکیاں ٹرانسفر ہو جائیں گی، ادھر چلی جائیں گی۔ اور اگر نیکیاں ہی نہیں ہیں ٹرانسفر کرنے کے لیے تو جس نے قرض دیا ہے اس کے گناہوں کو اپنے کھاتے میں ٹرانسفر کر لینا پڑے گا، قیامت کے دن یہ ہوگا۔ اس لیے کوئی معمولی چیز نہیں ہے قرض لے کے ادا نہ کرنا یا قرض لے کے جو ہے ڈبا دینا اور بھول جانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت تاکید فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ۔ جو آدمی قرض لیتا ہے لیکن ادا کرنے کی نیت نہیں رکھتا تو گویا وہ حرام کھا رہا ہے، گویا وہ حرام کھا رہا ہے۔ اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو قرض سے بچاؤ۔ صاحب الدین معصور، ایک حدیث پاک کا جملہ ہے، قرض والا آدمی ایک قیدی کی طرح ہوتا ہے، قرض والا آدمی قیدی کی طرح ہوتا ہے۔ قیدی آزاد نہیں ہوتا، وہ آزاد زندگی نہیں گزار سکتا، ایسے ہی قرض والا آدمی آزاد زندگی نہیں گزار سکتا بشرطے کہ ادا کرنے کی اسے فکر ہو۔ اور اگر ادا کرنے کی فکر نہیں ہے تو ایسے بڑے آزاد بہت گھوم رہے ہیں، کروڑوں خربوں لے کے گھوم رہے ہیں۔ انہیں اب وہ دنیا سمجھتی ہے کہ وہ مگن ہیں، وہ مگن نہیں ہیں، وہ بھی آزاد نہیں ہیں۔ اگر وہ ہاتھ کو مل جائے، جیسے کچھ لوگ ملک سے بھاگے ہوئے ہیں قرضہ لے کے بڑی بڑی رقمیں، اگر وہ پبلک کے سامنے آ جائے پبلک چھوڑے گی انہیں؟ نہیں چھوڑے گی۔ ہاں جو کچھ ان کے پاس پاور ہے وہ پاور استعمال کر کے چھپتے چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اور ہمارے کچھ عقل مند، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس کو بہت زیادہ عقل ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی دیکھو وہ بڑا آدمی ہے، وہ لیا بھاگ گیا اور مزے میں جی رہا ہے۔ وہ مزے میں نہیں ہے، وہ شخص مزے میں نہیں ہے۔ جو آدمی بغیر قرض کے دنیا سے چلا جائے، ایسی حالت میں چلا جائے کہ اس کے اوپر کوئی قرض نہیں تھا، تو سمجھو کہ وہ بڑا کامیاب دنیا سے گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی جنازہ آتا، اللہ کے نبی معلوم کرتے کہ بھئی اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں تھا۔ اگر صحابہ کہتے کہ قرضہ تھا یہ شخص پہ، تو اللہ کے نبی فرماتے بھائی کوئی ہے اس کا قرضہ ادا کرنے والا؟ اولاد سے پوچھتے یا وہاں لوگوں سے پوچھتے۔ اگر کوئی ذمہ داری لے لیتا، اولاد ذمہ داری لے لیتی کہ ہاں ہم اس کا قرضہ ادا کر دیں گے، یا دوسرے لوگ ذمہ داری لے لیتے کہ ہم اس کا قرضہ ادا کر دیں گے، تو اللہ کے نبی اس کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ اور اگر کوئی آدمی اس کے قرض کی ذمہ داری نہیں لیتا تو اللہ کے نبی نماز نہیں پڑھاتے تھے، اس شخص معذرت کر دیتے تھے، انکار کر دیتے تھے کہ میں اس کی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں میں نے زندگی میں بڑے بڑے غم سہے ہیں، میں نے بڑی بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، بڑے بھاری بوجھوں سے میں گزرا ہوں،
لیکن قرض سے زیادہ بھاری بوجھ مجھے زندگی میں کوئی نہیں دکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ اتنا بڑا بھاری بوجھ ہوتا ہے قرض کا، اسے رات میں سکون اور چین کی نیند نہیں آتی، دن میں وہ آزاد گھوم نہیں سکتا، دن میں اسے فکریں لگی ہوئی ہیں، دن میں پریشانی کا باعث ہے، بستر پہ نرم بستر پہ سویا ہوا ہوتا ہے لیکن اسے نیند نہیں آتی۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے قرض سے بچنا چاہیے، اور اگر لینا ہی پڑے تو اس کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے دعا بتلائی ہے کہ جو آدمی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے۔ حدیث پاک میں ہے اگر تم قرض کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہو، دبے ہوئے ہو، تو میں تمہیں ایک ایسی دعا بتلاتا ہوں کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی تم پہ قرض ہوگا اللہ ادا فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ آپ میرے لیے کافی ہو جائیے، حرام کے بجائے حلال کی طرف سے کافی ہو جائیے، حلال رزق عطا کیجیے، اور اپنے علاوہ کسی کا مجھے محتاج نہ بنانا۔ اللہ سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، زندگی بھر یہ دعا مانگتے رہیے اللہ سے کہ اے اللہ آپ کے علاوہ مجھے دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ اے اللہ مجھے دنیا سے بے نیاز کر دے سوائے آپ کے، آپ کا میں محتاج رہوں گا اور آپ کی روزی کو تلاش کروں گا اور آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکوں گا، آپ سے مانگوں گا، دنیا سے نہیں۔ یہ دعا بار بار مانگنی چاہیے، اور یہ بھی دعا بار بار مانگنی چاہیے کہ اے اللہ مرتے دم تک حرام کے ایک ایک دانے سے ہمیں بچائیے۔ یہ بھی اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا چاہیے۔ میرے دوستو، آج کل کے زمانے میں قرض کی جو صورتحال ہے، لوگوں کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، کوئی دینا نہیں چاہتا، اور اگر کوئی لے لے تو پھر وہ ادا کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے اگر کسی نے ایک پیسہ بھی اگر قرض لیا ہے، مرنے سے پہلے اسے ادا کر دو، مرنے سے پہلے ادا کر دو۔ اگر جس سے لیا ہے وہ آدمی نہیں ہے دنیا کے اندر، تو ان کے وارثین کے پاس پہنچو، ان کے بیٹوں کے پاس، ان کی اولاد اور ان کی بیٹیوں کے پاس پہنچو، ان سے کہو کہ میں نے تمہارے والد سے قرضہ لیا تھا لیکن اب وہ ہے نہیں، لہذا یہ پیسے میں تمہیں ادا کر رہا ہوں، پورے بیٹوں کو، پوری اولاد کو اس کی اطلاع کر دو، قرض ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کسی سے قرض لیے تھے وہ آدمی ہے ہی نہیں، تلاش کیا، ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، کوئی نہیں ہے، تو پھر ایسے آدمی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ شخص جہاں تک ہو سکے اس کو تلاش کرے، اور اگر مل جاتا ہے تو ادا کر دے، اگر نہیں ملتا ہے تو اس کے نام سے اتنے پیسے صدقہ کر دے۔ پیسے صدقہ کر دیا، سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 10 سال کے بعد وہ آدمی مل گیا، اب کیا کریں؟ اسلام حکم دیتا ہے کہ آپ نے پیسے ادا کر دیے تھے قرضے کے، اس صدقے کی نیت سے کہ بھئی اس کو ادا ہو جائے، لیکن وہ آدمی واپس آ جاتا ہے تو پھر اس کو پیسے واپس کرنے پڑیں گے۔ تو اس لیے اچھی طرح تلاش کرو کہ کہیں وہ ہے تو نہیں، اگر نہیں ہے پورا یقین ہو جائے تب اس کی طرف سے صدقہ کر دو، لیکن اس کی اولاد زندہ ہے تو اولاد کو دینا پڑے گا، اولاد کے پاس وہ حق پہنچا دے، اللہ رب العزت اس حق کو قبول کر لیں گے، وہ حق ادا ہو جائے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے، مجبوری میں اگر کوئی آدمی قرض مانگ رہا ہے تو اسے قرض دینا چاہیے۔ اگر آدمی صاف ستھرا ہے، قرض لینے کے بعد وہ یقیناً دے سکتا ہے، شریف آدمی ہے، ہمیں اعتماد ہے، ضرور اس کو قرض ادا دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے قرض دینے کی فضیلت بھی بتلائی،
بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جنت میں تھا، معراج میں تشریف لے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ صدقے کے 10 نمبر ہیں تو قرض کے 18 نمبر ہیں، یعنی قرض کا 10 گنا ثواب ہے، صدقے کا 10 گنا ثواب ہے تو قرض کا 18 گنا ثواب ہے۔ حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ بھئی صدقے کا 10 گنا اور قرض کے 18 گنا۔ تو جواب ملا کہ جو آدمی صدقہ دیتا ہے یا صدقہ لینے والا جو بھی آدمی ہوتا ہے وہ غریب ہوتا ہے، وہ جیسے تیسے وہ مانگ کے ہی کھا لے گا، اگر اس کے پاس پیسے ہوں بھی تب بھی وہ آدمی بھیک مانگتا ہے یا صدقہ طلب کرتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی قرض لے رہا ہے تو وہ اسی صورت میں لیتا ہے جب وہ محتاج ہو، مجبور ہو، پریشان ہو۔ اللہ کے نبی نے یہ حکمت بتائی اس کی، یہ جواب ملا اللہ کے نبی کو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شریف آدمی ہے، پیسے والا تھا لیکن وہ پریشان ہو گیا، اب وہ بھیک نہیں مانگ سکتا، اب وہ لوگوں سے پوچھ نہیں سکتا، تو ایسا آدمی قرض مانگتا ہے، قرض مانگتا ہے کہ بھئی مجھے کچھ قرض دے دو۔ تو اس لیے قرض دینا چاہیے، قرض دینے میں ثواب ہے، بڑا ثواب۔ اور جو نیک آدمی ہیں ان کو قرض دیں گے اور زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے کہ نیک آدمی قرض لے گا نیکی کے کام کے لیے، یعنی حلال چیزوں کے لیے۔ نیک آدمی قرض لے گا اپنے گھر کے کام کاج کے لیے، برا آدمی اگر قرض لے گا تو نعوذ باللہ کیا کرنے کے لیے لے گا پتہ نہیں۔ تو نیک آدمی اگر قرض پوچھے تو جتنا ہو سکتا ہے اسے دو، اگر اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ یہ شخص ادا کر دے گا، اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، پونجی ہے، پیسہ ہے، اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، تو اس میں سے اس مجبور آدمی کو قرض دو، نیک آدمی کو دو، زیادہ ثواب ملے گا۔ اور برا آدمی ہے وہ بھی کبھی مجبوری میں مانگتا ہے تو اس کو بھی دینا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہ دو، اس کو بھی دو، لیکن اتنا نہیں کہ وہ آدمی پریشان، وہ آدمی گناہوں پہ اتر جائے، یا وہ آدمی نعوذ باللہ کوئی غلط کام کرنے لگے ایسے پیسوں سے، تو ایسے لوگوں کو قرض دینے سے بچنا بھی چاہیے۔ ایک آدمی قرض دیتا ہے، دینے کے بعد میں ادا کرنے کی سکت نہیں ہے، وقت آ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو مہلت دو، اسے ٹائم دے دو۔ اگر تمہارے پاس ٹائم ہے، تمہیں ارجنٹ ضرورت نہیں ہے تو اسے ٹائم دے دو۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی آدمی قرض لینے کے بعد ٹال مٹول کر رہا ہے، آج دوں گا، کل دوں گا، پرسوں دوں گا، ایسے بھی ہیں دنیا میں، ایسے ایک نہیں کئی ہیں جو لینے کے بعد جن کا مشغلہ ہی بس ٹال مٹول کرنا ہے، اور اتنے بہانے ان کے پاس ہے، اللہ کی پناہ نعوذ باللہ، کہ آدمی پریشان ہو جائے۔ بھئی کیا کرے گا آدمی؟ ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتا، مار تو نہیں سکتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی کہ اگر کوئی آدمی قرض لینے کے بعد ادا نہیں کرتا، ٹال مٹول کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تم اسے مجبور کر سکتے ہو قرض واپس کرنے پر، مجبور کسی بھی طریقے سے، کسی بھی جائز طریقے سے تم اسے مجبور کر سکتے ہو، یہ اجازت ہے اسلام کی طرف سے۔ لیکن میرے دوستو، اس سے ہٹ کر قرض دینا یا پھر قرض لینا اور ساتھ میں سود شامل ہے تو پھر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، سود کی بالکل اسلام میں اجازت نہیں۔ رہن کا کاروبار آج زوروں پہ ہے، لوگ رہن پہ گھر رکھتے ہیں، گروی رکھتے ہیں رہن پہ۔ میرے دوستو، ایک مسئلہ کان کھول کے سن لیجئے، بہت سے لوگ اس کاروبار میں ملوث، بہت سے لوگ رہن پہ جو مال رکھا جاتا ہے اس مال سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس مال سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں، مثلا مجھے ضرورت پڑ گئی 5000 روپے کی،
5,000 روپے کی مجھے ضرورت پڑ گئی، میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا یا کسی بھائی سے پوچھا بھائی مجھے 5,000 دے دو، اس آدمی نے کہا کہ بھائی آپ ادا کرو گے، کیا بھروسہ آپ ادا کرو گے، یہ میں کیسے یقین کر لوں؟ تو میں نے اپنے جیب سے موبائل نکالا اور نکال کے دے دیا، بھائی یہ موبائل آپ رکھ لیجئے، 10 دن 20 دن 1 مہینے کے بعد جب میں 5,000 دوں گا تو یہ میرا موبائل واپس کر دینا۔ شیورٹی کے طور پہ، ضمانت کے طور پہ میں نے موبائل اس کے پاس رکھا دیے اور 5,000 لے لیے۔ یہ موبائل رکھانے کو رہن رکھنا کہتے ہیں، اس شکل کا نام ہے رہن۔ اب وہ جو آدمی موبائل لے کے 5,000 دیا ہے وہ موبائل کا مالک نہیں ہوا، وہ صرف ضمانت کے طور پہ موبائل رکھا گیا ہے کہ اگر یہ آدمی 5,000 نہیں ادا کرتا ہے اور مدت ختم ہو گئی تو اب اسے اختیار ہے کہ وہ موبائل بیچ کے اپنے صرف 5,000 لے اور باقی موبائل والے کو واپس کر دے، اسے اس کا حق ملتا ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ آدمی چلو بھائی موبائل آ گیا، اب اس میں اس کا سم نکالا اور اپنا سم ڈال لیا اور یوز کرنا شروع کر دیا، اجازت نہیں ہے اس کی، اس کو لے جائے گا، پرنی میں اس کو ریپ کرے گا اور الماری میں رکھ دے گا اٹھا کے، بس استعمال کی اسے اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ استعمال کر رہا ہے تو حرام کر رہا ہے۔ آج لوگ گھروں کے کاروبار میں رہن میں کیا کرتے ہیں؟ گھر رہن پہ لے لیا اور اسے 5 لاکھ روپے دے دیے، 10 لاکھ روپے دے دیے اور رہن میں اور گھر میں وہ اتر گیا، اور گھر میں اتر جاتے ہیں، نہ کرایہ ادا کرتے ہیں نہ کچھ ادا کرتے ہیں، 8 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے اور اسی میں رہ رہے ہیں۔ اور کیا ہے بھائی؟ رہن کا گھر۔ میرے دوستو، یہ رہن کا کاروبار، رہن کا طریقہ اسلام کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی تو علماء سے مسئلہ پوچھئے کہ بھئی اس کا پھر متبادل کیا ہے، کیا کر سکتے ہیں، اس کا جائز طریقہ کیا ہو سکتا ہے، آپ پوچھئے، وہ طریقہ معلوم ہوگا۔ تو میرے دوستو، اسلام میں قرض کے احکام ہیں، اسلام میں معاملات کے احکام ہیں، جہاں تک ہو سکے قرض سے بچنا چاہیے۔ مجبوری میں اگر لے تو دینے کی نیت سے لے اور دینے کی کوشش بھی کرے، اور لیتے اور دیتے وقت لکھا پڑھائی کر لے، اور اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو قرض ادا کرنے کے لیے اسے مہلت دے، اس میں بھی ثواب ملے گا۔ اگر کوئی قرض ادا نہیں کرتا ہے، میں پھر ایک مرتبہ حدیث پاک پڑھتا ہوں، من اخذ اموال الناس یرید اداءہ ادى اللہ عنہ، جو لوگوں کا مال لیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس کو ادا کرنا ہے، واپس کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مال کے ادا کرنے کے اسباب بھی پیدا کرتے ہیں، ادى اللہ عنہ۔ ومن اخذ اموال الناس یرید اتلافہ، اور جو لوگوں سے مال لیتا ہے اس نیت سے کہ اس کو ڈبا دینا ہے، اس نیت سے کہ اس کو ادا نہیں کرنا ہے، اتلفہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیتے ہیں، اس کا مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اور اس کی برکتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس کا ضرور خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔